رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے فیڈرل چانسلر نے آج ویانا میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام شعبوں میں شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں سرکاری ملکیتی اداروں کے نقصانات میں 74 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ آج رات پالیکیلے میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سری لنکا نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور آسٹریا نے معاشی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری، سیاحت، مہمانداری، تعلیم، IT، صحت اور انسانی وسائل کی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسٹین اسٹاکر کے درمیان آج ویانا میں ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے ان شعبوں سے متعلقہ مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریا کی کمپنیوں کو پاکستانی کاروباری اداروں سے مل کر مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ویانا میں پاکستان آسٹریا بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا، آسٹریا کے انجینئرنگ، قابل تجدید توانائی، ماحولیاتی ٹیکنالوجی اور جدید صنعت کے عالمی سطح کے ماہرین پاکستان کی ترقی پذیر معیشت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور آسٹریا کے دو طرفہ تعلقات میں اقتصادی تعاون بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ وہ آج ویانا میں پاک آسٹریا بزنس گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان یورپ کو اہم اقتصادی شراکت دار سمجھتا ہے اور برآمدات کو مزید متنوع بنانے، معیار بڑھانے اور یورپی سپلائی چین میں شراکت داری کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام شعبوں میں شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے قومی سیکورٹی ایڈوائزر اور ابوظہبی کے نائب حکمران شیخ طاہنون بن زاید ال نہیان سے گفتگو میں کہی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ اس شراکت داری سے دونوں ملکوں کے برادر عوام کے مشترکہ مفادات کا تحفظ ہوگا اور خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کو فروغ ملے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں سرکاری اداروں کے نقصانات میں تقریباً 74 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پیغام میں سرکاری اداروں کے نقصانات میں کمی کے رجحان پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 2023 میں نقصانات کا حجم 905 ارب روپے، 2024 میں 851 ارب روپے، جبکہ گزشتہ سال 832 ارب روپے تھا۔ انہوں نے نجکاری کے عمل میں تیزی اور شفافیت لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی نو منتخب حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم بیرون ملک مصروفیات کے باعث تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان غاصب اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نام نہاد ریاستی ملکیت میں تبدیل کرنے اور غیر قانونی آبادکاری کے تازہ ترین توسیع پسندانہ اور شرانگیز عزائم کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور عالمی برادری کی جانب سے انہیں مسترد کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو انسانیت سوز جرائم کے لیے ملی ہوئی کھلی چھوٹ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام یقینی بنائے۔ صدر آصف علی زرداری نے بستی رانجھے خان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے گوپانگ قبیلے کے سربراہ مرحوم سردار رانجھے خان گوپانگ کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ICC T20 عالمی کپ میں کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج رات سری لنکا نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا
آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف دیا. جواب میں سری لنکا نے مطلوبہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 18 اوورز میں پورا کر لیا. اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.